جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جناب ابو طالب شاہ ابو طالب کے بائیکاٹ میں ان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب ہمیں یہ بتلا، وہ اکیلا محمد ہے، ہم پوری قوم ہے، فرمایا اکیلے محمد کے ایک بال پر پورا عرب قربان ہے، میں اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا ہے اور میں نے اس کو اپنی چھاتی پہ سلا کے پالا ہے، اب میں دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہ میں تو جنازے دیکھ کر پہچانتا ہوں کہ کون ہے۔ اگر جنازے کے ساتھ رام نام ست ہے ہوگا تو میں سمجھ لوں گا جو ارتھی جا رہی ہے یہ کسی ہندو کا ہے، کوئی یہودی ہوگا جو اپنے کلمات۔ میں نے جنازہ ابو طالب کا جو تاریخ میں دیکھا ہے، اس کا جنازہ جو گہوارہ تھا، اس گہوارے کے جو 4 یعنی اس کے کونے تھے، ایک رسول اللہ نے سنبھالا ہوا تھا، ایک مولا علی نے سنبھالا ہوا تھا، ایک عباس نے سنبھالا ہوا تھا، ایک جعفر نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب اگر یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے تو کس کا جنازہ ہے؟ آج بھی خطبوں میں مفتی صاحب جب خطبہ دیتے ہوں گے تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جس کا ہر خطبے میں نام لیا جاتا ہو۔ اب آپ یہ رسک لے لیں کہ بھائی وہ کافر تھے یا وہ اسلام نہیں لائے تھے، میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اہل سنت میرا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ثابت نہیں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے۔ البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں، اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے۔ میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں۔ عمر بن سعید صحابی ہیں اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذل مجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذل مجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے۔ ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا۔ واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، ارے غیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی؟ حدیث صحیحہ کے اندر یہ یعنی صحاح کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین جناب ابو طالب کے وصال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے کرم کے کھلنے سے اور آپ کے دستے کرم بلند ہونے سے چھما چھم بارش برسنے لگی۔ جب آپ کا یہ معجزہ حضور کے سارے صحابہ نے دیکھا، اس وقت میرے آقا نے ایک لفظ بولا، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عینہ۔ آج اگر میرا ابو طالب میرا چچا زندہ ہوتا، میرا یہ معجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ تقریباً اہل سنت کی معتمد علیہ 25 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سیرت کی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں، کہ حضور نے فرمایا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا، اللہ اکبر، اللہ للہ در ابی طالب، اللہ بھلا کرے ابو طالب کا۔ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے، جیسے بچپن میں میرا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا منگوائی تھی مجھ سے اور پانی برسا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور میرے گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا محمد جس کا وسیلہ دے کر پانی مانگا جاتا ہے، فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتے، میرا یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ عامر بھائی، آنکھیں معجزہ دیکھ کر مومنوں کی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور میں یہاں کے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل نعت ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی رسول کے پہلے ثنا خان کا ذکر تو کریں کہ میرے نبی کی پہلی
پہلی نعت کہنے والا حضور کا چچا ابو طالب ہے. بے شک. اور میں اگلا جملہ آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں. جناب حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کے وہ ثنا خان صحابی, کبھی حضور یہ بھی تو دیکھیے کہ جناب حسان نے نعت رسول لکھتے ہوئے کس کے کلام پر تضمین لکھی؟ تو جناب ابو طالب کی نعت پر پہلی تضمین لکھنے والا جناب حسان بن ثابت. واہ واہ واہ. اور اس وقت پھر آپ نے, میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو آج میرے چچا کی وہ نعت سنائے گا؟ حضرت, اچھا یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے اندر موجود ہیں. حضرت علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کیا آپ سے کی مراد وہ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ؟ فرمایا ہاں سناؤ. اللہ اکبر. ابو طالب کی نعت ان کا بیٹا مولا علی مدینے کے سلطان کو سنا رہا تھا, اور آقا ابو طالب کو رو کر یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے. اللہ. آج اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو یہ سنت رسول ہے. اور اس میں عامر بھائی کسی کو کوئی آج تک ڈاؤٹ کے شک نہیں ہے کہ عام الحزن منایا گیا. پورا سال میرے نبی نے غم کیا. ویسے 3 دن کا غم ہے, روایات میں موجود ہے, پر میرے نبی نے 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا پورا سال غم کیا. غم کا سال کرا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمذی کی صحیح روایات موجود ہیں کہ کسی کافر کے مرنے پہ آپ افسوس نہیں کر سکتے ہیں, یا اس کے ساتھ محبتوں کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارا سال میرا نبی آنسو بہاتے رہے, جس ہستی کو یاد کرتے رہے, کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رسول کے وفاداروں میں جب نام لکھا جائے گا تو پہلے الفابیٹیکلی الف آتا ہے, تو پہلا نام ابو طالب ہے. اللہ. عمر گزر گئی تقریریں کرتے ہوئے. کچھ مولویوں کو اعتراض ہے کہ مولا علی کے والد نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ مولا علی کے ابا مسلمان نہیں ہیں؟ کہنے لگے حضور نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو, تو انہوں نے پڑھا نہیں. میں نے کہا یہ حضور نے کب کہا تھا؟ کہنے لگے کان میں کہا تھا. میں کہا تو مولوی تجھے کیسے سنائی دیا؟ بات سنیے کیا ہے. تاریخ کے اوراق جب میں نے دیکھے تو ایک بات ملی کہ حضور نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو. یہ بندے کھڑے ہیں سب, یہ ابو لہب موجود ہے, ابو جہل موجود ہے, یہ سارے رشتے دار موجود ہیں. تو جواب سنیے گا, جاؤ جا کے تاریخ کے اوراق کھنگا لینا. کہا بیٹا اگر میں کلمہ ان کے سامنے پڑھتا ہوں تو یہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اگر میں ان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں تو پھر میں تیری پروٹیکشن جو کرتا ہوں پیچھے رہ کے, میں تجھے بچا نہیں پاؤں گا. اب یہاں رک جاؤ. میں نے تاریخ کو بند کر دیا, آگے مجھے ضرورت بھی نہیں پڑھنے کی. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب اگر میری کن پٹی پہ کوئی پسٹل رکھ دے اور یہ کہے کہ تو کہہ کہ خدا 2 ہیں, اگر میں کہہ دوں کہ خدا 2 ہیں, میں مسلمان کے کافر. مولوی بولا تو مسلمان ہے. جاؤ کوئی مولوی, ویسی صاحب یہاں موجود ہے, سارے مولوی موجود ہے, بتاؤ کن پٹی پہ پسٹل مسلمان کی رکھ کے کوئی بندہ کہے بول خدا 2 ہیں, تو وہ اگر جان بچانے کے لیے بولے کہ خدا 2 ہیں مگر دل میں ہو کہ خدا 1 ہے, وہ بندہ مسلمان ہے, کافر نہیں ہوگا. تو یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمے کا انکار کرے تو مسلمان, تو جو ابو طالب محمد مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے انکار کرے. کیا بات ہے, تیری جان عزیز ہے یا محمد مصطفیٰ کی جان عزیز ہے؟ تو محمد کیا جملہ کہا, پھر جا کے پڑھ لیجیے گا. کہا اے بھتیجے اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں ان کے سامنے تو پھر میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا, یہ لوگ تجھ پر پھر حملہ کرتے رہیں گے.